بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بھائی اسلامیات فرسٹ ایئر کی بک ہے اور آج اس کا ہم چیپٹر نمبر 3 پارٹ بے ٹاپک 2 پارٹ بے میں عبادات ٹاپک 2 زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم چیپٹر جو ہے باب صوم بے عبادات اور ٹاپک نمبر 2 ہے زکوٰۃ۔ تو اس کا ایکسرسائز ورک جو ہے کمپلیٹ انگلش اور اردو دونوں میں نے یہاں ایڈ کر دیا ہے، وہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ زکوٰۃ کے معنی و مفہوم۔ عربی زبان میں زکوٰۃ کے معنی پاک کرنے کے ہیں۔ شریعت میں مال کی خاص مقدار پر پورا سال گزر جانے کے بعد اس کے نصاب کے مطابق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے شرعی مستحقین کو دینے کا نام زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب اور بالغ و عاقل مرد اور عورت پر فرض ہے۔ دیکھیں بھائی، زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ اپنے مال کو پاک کرنا، ٹھیک ہے۔ شریعت میں یعنی اسلام نے جو شریعت رکھی ہے، جو اسلامی نظام ہے، اس میں خاص مقدار ہے جس پر پورا سال گزر جانے کے بعد اس کے نصاب کے مطابق، نصاب مراد جیسے ہے کہ اس پر ہم نے یعنی زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے طے شدہ کہ کتنا مال، کتنا سونا، کتنا چاندی ہوگا، تو آپ نے اس میں سے 2.5% یا 40 جو ہے 40% اس کا حصہ وہ نکالنا ہے اور اسے شرعی مستحقین یعنی جو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے مستحق ہوں گے، وہ بھی ہم آگے پڑھیں گے کون کون مستحق ہے، تو ان کو زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ جو ہے ہر صاحب نصاب یعنی مالدار شخص پر جس پر وہ نصاب پورا آتا ہوگا، بالغ و عاقل یعنی بالغ بھی ہونا چاہیے، عقل والا ہونا چاہیے، مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کی فضیلت اور اہمیت۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن اور مالی عبادت ہے۔ اس کا مقصد معاشرے کے ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور مسلمان کے دل سے دنیا کی محبت اور لالچ کو کم کرنا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ ترجمہ: نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی یہ ایک مالی عبادت ہے، یعنی اس میں ہمیں پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر سال میں ایک بار فرض کی گئی۔ دیکھیں بار بار لفظ آ رہا ہے صاحب نصاب، یعنی جس پر وہ نصاب طے ہو جائے گا۔ ہر سال علماء ایک نصاب بتاتے ہیں۔ 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بنتی ہے وہ ہر ایک چیز پر آتی ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے جو پیسے ہر سال بنتے ہیں تقریباً 50,000 کے لگ بھگ، تو وہ جس شخص کے پاس بھی پورا سال گزرنے کے بعد موجود ہوں گے تو اس پر اس کا 2.5% واجب ہے، یعنی 50,000 کا آپ نے 2.5% دینا ہے، یعنی تقریباً 2,500، 50,000 کا آپ کا 5% 5 اور 2.5 یعنی 2,500 روپے بنتے ہیں تقریباً۔ تو یہ آپ کو یعنی 2.5 بھی نہیں کم بنتے ہیں، کیونکہ اس کا آپ لگا لیں 2.5% دینا ہے تو 5,000 کا جو ہے 1% وہ ہے 500، 200 تو 1,250 روپے بنتے ہیں اس طرح کر کے۔ تو یہ آپ نے 2.5% یا اس کا 40واں حصہ دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صاحب نصاب بار بار جب بھی صاحب نصاب کا لفظ آئے گا تو آپ سمجھ جائیے گا جس شخص کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے۔ یہ ایک بہت ہی اجر و ثواب والی عبادت ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار یا کوتاہی کی صورت میں سخت عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خوشنودی سے یعنی مرضی سے، خوشی سے اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے گا، اسے ایمان کی لذت ملے گی۔ قبیلہ قزا کا ایک شخص سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں دن میں 5 وقت نماز پڑھوں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا، قیام کروں گا اور زکوٰۃ دوں گا۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسا کیا وہ صادقین اور شہداء کے درجے پر ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق یعنی صدیقین، سچے لوگ جو ہوتے ہیں، جیسے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں تھا، صدیق تھے وہ، اور شہداء یعنی جو شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں سے جہاد کیا۔
نصاب زکوٰۃ، اب یہ دیکھیں بات آ گئی نصاب کی۔ نصاب سے مراد وہ مال ہے جو 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی کی شکل میں ہو، یا نقدی اور تجارتی سامان پر مبنی سونا یا چاندی کی مذکور مقدار میں سے کسی ایک کے برابر ہو۔ اب علماء کہتے ہیں بھائی سونے کو نہیں کریں گے کیونکہ سونا بہت مہنگا ہو چکا ہے، 52 تولے چاندی کو دیکھا جاتا ہے۔ اس پر اس مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% 1 سال کے بعد ادا کرنا واجب ہے۔ اب مصارف کیا ہیں بھائی، کن کن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو 8 مصارف ہیں۔ زکوٰۃ کے حقدار کو مصرف کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا ہے الفقراء، فقیر اور محتاج، وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہ ہی ہو۔ سیکنڈ المساکین، مساکین اور حاجت مند جن کے اخراجات مشکل سے پورے ہوتے ہوں، یعنی آج پاکستان میں اگر بات کریں تو ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے کہ جو اپنا خرچہ بڑی مشکل سے پورا کرتے ہیں۔ العالمین، محکمہ زکوٰۃ میں تعینات عملے کی تنخواہ وغیرہ کے لیے، یعنی جو زکوٰۃ کا محکمہ ہے اس عملے کی تنخواہ بھی اسی میں سے ہی نکلے گی۔ چوتھا ہے المحفظ قلوبہم، یعنی وہ لوگ جو اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ جب آئیں گے تو لٹے پٹے آئیں گے، ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہوگا، تو ایسے لوگوں کے لیے، وہ غیر مسلم جن کا مقصد انہیں اسلام کی طرف راغب کرنا ہے، یا جو تنظیمیں اس چیز کے لیے کام کرتی ہیں۔ پانچواں الراکب، غلام اور قیدیوں۔ الغارمین، مقروض، جو قرض دار ہوں، مقروض ہوں۔ ساتواں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کام کرنے والا اور مجاہد۔ آٹھواں ابن سبیل، یعنی کہ مسافر۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے مسائل۔ زکوٰۃ ایک فرض ہے جو مالدار مسلمان مرد عورت ادا کرتے ہیں۔ قریبی رشتہ داروں جیسے ماں باپ، بیوی بیٹی بیٹے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، کیونکہ شریعت نے ان کی کفالت اور سرپرستی کا حکم دیا ہے۔ یعنی آپ اپنے ماں باپ کو اور بیٹا بیٹی کو اس طرح آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ تو آپ کے ویسے ہی کفالت کے حقدار ہیں، یعنی ان کی آپ نے پرورش کرنی ہی کرنی ہے۔ البتہ ان کے علاوہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا باقی مستحقین سے افضل ہے۔ یعنی سب سے پہلے یہ جو مستحقین بتا دیے گئے ہیں یہ تو الگ ہیں، اسی میں سے ہے جیسے کہ المساکین، آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی ہے تو سب سے افضل یہ ہے کہ آپ پہلے ان کو دیں پھر باہر کے لوگوں کو دیں۔ عام طور پر ایک علاقے سے زکوٰۃ وصول کر کے اسی علاقے کے مستحق لوگوں میں تقسیم کر دی جائے، البتہ وہاں مستحق نہ ہونے کی بنا پر دیگر علاقوں میں ادا کی جائے۔ سیلاب، زلزلے اور خشک سالی کے حالات۔ دنیا کے کاروبار قواعد و ضوابط حکومت اور ریاست کے زیر انتظام ہیں جو اپنی رعایا کی سہولت کے لیے انتظامات کرتی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں بارشوں، سیلابوں، زلزلوں، خشک سالی اور کورونا جیسی وبائی امراض اور سیلاب جیسی ہنگامی صورتحال سے عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسے میں دولت مندوں کو چاہیے کہ وہ زلزلہ، سیلاب، خشک سالی یہاں بارشوں کا نہ ہونا اور اناج کا نہ ہونا یا وبائی امراض کے متاثرین کے لیے رقم، مصنوعات، روزمرہ استعمال کی اشیاء اور ضرورت سے زیادہ ہر چیز عطیہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کے پھر بھائی فوائد کیا ہیں؟ زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے جس کے بہت سے فائدے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام میں جہاں سود اور غیر شرعی حدود سے غربت بڑھتی ہے، وہاں زکوٰۃ کی ادائیگی سے غربت میں کمی آتی ہے اور لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہوتی ہے۔ صاحب زکوٰۃ لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد زیادہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، جس سے ملکی معیشت مستحکم ہوتی ہے۔ بھاری صنعتی ٹیکسوں کے مقابلے میں امیر لوگ خوشی اور ایمانداری سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے ایک طرف معاشرے کے غریبوں کی مدد ہوتی ہے اور وہ بے صبری، معاشرتی برائیوں، بھوک اور افلاس سے بچ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دوسری طرف امیر لوگوں کی دولت کے حصول کی خواہش بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو بھائی یہ فائدے ہیں، یہ بھی بتا دیے گئے۔ اس کے 2 سوالات لانگ کے ہیں، ان کا آنسر لکھ دیا۔ پھر 3 سوالات شارٹ کے ہیں، ان کا آنسر بھی اس میں لکھ دیا ہے میں نے بھائی۔ اور پھر اسی طرح 3 ہی MCQs ہیں، ان کو سولو کر دیا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے ٹاپک ہیں، زیادہ مشکل نہیں ہوں گے، آپ کو چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔